محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم ایک پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کو سننے کا ایک موقع بنایا. جب ایک دوسرے کی سوچ ہم سنیں گے سمجھیں گے تو یقیناً میں اتفاق کرتا ہوں اس رائے سے کہ اس سے قربت پیدا ہوگی. اہل کتاب کو ہمارے رسول مشترک اقدار پر اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ 3-4 مسلک کی قیادتیں اور جماعتیں ان کے ہاں ایک خدا، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک دین، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. کہ وہ مذہبی جماعتیں جو انتخاب ہی کو اور انتخابی سیاست کو سب کچھ سمجھتی ہیں، یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اگر ایک طرف ان کے امیدوار کھڑے ہوں، ایک طرف ہندو، سکھ اور عیسائی کھڑے ہوں، سیکریٹ بیلٹ ہو، یہ سکھوں کو ووٹ دے لیتے ہیں اتنے تعصبات کے ساتھ پلے ہوئے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلک کے آدمی کو ووٹ نہیں دیتے. ان کے درمیان اتنی نفرتوں اور قدورتوں کی دیواریں حائل ہیں اور حسد اور انانیت کے اتنی دیواریں حائل ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ مسکرا کے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اندر منافقت ان کی مسکراہٹ پہ مسکرا رہی ہے. لا الہ الا اللہ یہ جو تصور ہے، یہ ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است، شرک را در خوف مثبت نیاز. مل کر ایک سٹیج پر چلیں، ایک دعوت دیں، اختلافات کو گھروں کے اندر بیان کیا کریں. ہم موحدین ہیں اور باقی سب گستاخان رسول اور کافر اور مشرک. اگر یہ سوچ ڈیویلپ ہو رہی ہو تو سمجھ لیں کہ ہمارے طرز عمل اور طرز دعوت میں فرقہ واریت ہے. کسی کی ترجیح دین نہیں، فقط مسلک ہے، فقط فرقہ ہے. کسی کی ترجیح اگر مسلک بھی نہیں تو فقط ذات کا بت ہے. اور وہ اقامت دین کا کام جس میں کوئی مخالفت کی لہریں نہ اٹھے اور مزاحمت کی لہریں نہ اٹھے، جس میں پتھر سامنے سے نہ برسے، گالی کے، گلوچ کے، تانا زنی کے، مخالفت کے، مزاحمت کے، الزام کے. اگر خاموشی رہے سمت مخالف اور باطل سمت میں بھی، تو پھر کام کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ خرابی ہمارے اپنے اندر ہے، ورنہ باطل بفر جاتا. باطل احقاق کے حق کو کبھی برداشت نہیں کرتا. حق کی اس مقام پر پہچان یہ ہے کہ جتنے لوگ باطل مفادات کے حامل ہیں وہ منظم ہو کر آپ کی مزاحمت پہ آ جائیں، پھر آپ پر تہمتیں شروع ہو جائیں، الزام شروع ہو جائیں، میڈیا مخالف ہو جائے، جاگیردار مخالف ہو جائیں، سرمایہ دار مخالف ہو جائیں، باطل طاغوتی سامراجی ایجنٹ مخالف ہو جائیں، اور ہر وہ قوت جو اقامت دین کی راہ میں مزاحم ہے وہ آپ کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے. طریقے ہزار ہیں، تو کس کے ذریعے سے کیا کہلوائے، مگر جب تک یہ مزاحمت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ مرحلہ تحریک میں نہیں چل رہے. جس کلمہ حق سے باطل کو خطرہ ہی نہیں محسوس ہوا، جس نے باطل کی نیندوں کو نہیں اجاڑا، جس نے باطل کو پریشان نہیں کیا، اور جس نے ساری باطل طاغوتی قوتوں کو آپ کی مخالفت اور مزاحمت میں اکٹھا نہیں کیا، سمجھیں کہ ابھی آپ خود باطل اندر لیے پھرتے ہیں. حق نکھرا نہیں. اگر حق نکھر جائے تو باطل اپنے بچاؤ کے لیے یکجا ہوتا ہے. ایک بات. اور جب باطل یکجا ہوتا ہے تو حق کی دوسری علامت یہ ہے کہ پھر حق کا نام لینے والے بھی یکجا ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں معافی مانگتے ہوئے عرض کروں گا کہ اگر باطل کے مفاد کے بچاؤ کے لیے باطل قوتیں یکجا ہو جائیں حق مٹانے کو، اور حق کا نام لینے والے یکجا نہ ہو سکیں، تو سوچنا پڑے گا کہ بڑا باطل کا بت ادھر ہے یا ادھر ہے. اللہ رسول کا خالی نام لینا حق نہیں ہے، یہ طریقہ ہے واردات بھی، یہ سوٹیبلٹی کی بات بھی ہے. اس لیے کہ ہم 4 روزہ زندگی کے جو چند قیمتی لمحات ہیں وہ ابس بات پر برباد نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم منزل کو پانا چاہتے تھے. ہم ایسے مؤذن نہیں بننا چاہتے جو خالی اذانیں ہی دیتا رہے اور کوئی ایک بھی نماز کے لیے نہ آئے. ہم چاہتے ہیں جب اذان دینی ہے تو ایسی اذان کیوں نہ ہو جو باطل کے ایوانوں میں زلزلہ بپا کر دے اور محبت اور حق کے ایوانوں میں رغبت پیدا کر دے. میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسلام کا، نظام مصطفیٰ کا، نظام شریعت کا، اقامت دین کا، نفاذ شریعت کے یہ سارے نعرے لگانے والے ہم لوگ، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے بڑا دھوکہ اور دجل کرنے والا اسلام کے ساتھ کوئی اور نہ ہو. میں نے تو یہاں تک مشاہدہ کیا ہے کہ وہ مذہبی جماعتیں جو انتخاب ہی کو اور انتخابی سیاست کو سب کچھ سمجھتی ہیں، یہ میرا مشاہدہ ہے کہ اگر ایک طرف ان کے امیدوار کھڑے ہوں، ایک طرف ہندو، سکھ اور عیسائی کھڑے ہوں، سیکریٹ بیلٹ ہو،
یہ سکھوں کو ووٹ دے لیتے ہیں، اتنے تعصبات کے ساتھ پلے ہوئے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلک کے آدمی کو ووٹ نہیں دیتے۔ یہ ایک ایکسٹریم بات ہے جو میں نے عرض کر دی، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ کسی سے اس اختلاف ہو معذرت کے ساتھ، میرا کوئی جھگڑا نہیں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو میں نے دیکھا ہے۔ ان کے درمیان اتنی نفرتوں اور قدورتوں کی دیواریں حائل ہیں، اور حسد اور انانیت کے اتنی دیواریں حائل ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب یہ مسکرا کے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اندر منافقت ان کی مسکراہٹ پہ مسکرا رہی ہوتی ہے۔ ایک نفرت ہے، قدورت ہے، اور اس ذاتی انا کے بت کی پرستش پر دین جو ہے وہ نظر ہو رہا ہے۔ لہذا اگر حق کے ساتھ ہمیں محبت ہے اور ہم اہل حق ہیں تو وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کو بعض اقدار مشترکہ پر اکٹھے ہونے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ ایک معاشرہ مستحکم ہو جائے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے یہودیوں عیسائیوں آ جاؤ، ہم مشترک قدروں پر اکٹھے ہو جائیں۔ اہل کتاب کو ہمارے رسول مشترک اقدار پر اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ 3-4 مسلک کی قیادتیں اور جماعتیں، ان کے ہاں ایک خدا، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک دین، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مگر ہم اختلافات کو پہلے رکھتے ہیں اور اتفاقات کو بعد۔ کسی کی ترجیح دین نہیں، فقط مسلک ہے، فقط فرقہ ہے۔ کسی کی ترجیح اگر مسلک بھی نہیں تو فقط ذات کا بت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے بشمول میرے، اور ہمیں ہدایت کی راہ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مرحلے پر اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جب ایذا آئے گا ہجرت کے بعد، اس میں مزاحمت ہوگی، اور مزاحمت کے جواب میں بقا اس کو نصیب ہوگی جو متحد ہوگا، ورنہ منتشر ذرے ہیں، سب مار کھاتے پھریں گے، چلتے پھریں گے۔ کسی کے ساتھ 100 آدمی ہے، کسی کے ساتھ 1000 ہے، کسی کے ساتھ لاکھوں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لاکھوں افراد کی وابستگی اور موافقت رکھنے والے بھی انقلاب کے لیے کچھ نہیں۔ میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم ایک پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کو سننے کا ایک موقع بنایا۔ جب ایک دوسرے کی سوچ ہم سنیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً میں اتفاق کرتا ہوں ان کی اس رائے سے کہ اس سے قربت پیدا ہوگی۔ سنیں لوگ ایک دوسرے کے، مل بیٹھے، ہم بھی ڈسکس کریں تاکہ مل کر ایک دوسرے کے افہام اور تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش ہو۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ پہلے جی بسم اللہ، چلو جی میں کروں گا انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ یہ چونکہ وہ کیا 220 وولٹ کا ہے معاملہ، تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ ہاتھ آپ لگا لیں تاروں، ہم انشاءاللہ جمع کر لیں گے انشاءاللہ، یہ اچھی بات تاکہ آگے بھی چلے۔ اور اس کے لیے پھر میں زور دے رہا ہوں وحدت پر، اکٹھے ہوں، مل کر ایک سٹیج پر چلیں، ایک دعوت دیں، اختلافات کو گھروں کے اندر بیان کیا کریں، علمی اختلافات کو اپنی مجالس میں رکھیں، لوگوں کے سامنے دین کی وحدت کا تصور پیش کیا جائے۔ ختم نبوت کی تحریک بنی پورے ملک میں، اس کو پذیرائی ملی، قوم اٹھ کھڑی ہوئی، عنوان وہی شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 77 میں تحریک بھٹو صاحب کی دھاندلی کے خلاف ہوئی، کراچی سے پشاور تک قوم سٹریٹس پر آ گئی۔ وہ تحریک اصلاً اس الیکشن کے رد میں اٹھی تھی، مگر اس کی کامیابی کے کوئی امکانات نہ تھے، اس کو نظام مصطفیٰ کی تحریک کا نام دینا پڑا۔ اب وہ تحریک نظام مصطفیٰ جو چل رہی تھی، اس میں ولی خان بھی شامل ہے، اس میں اثر خان بھی شامل ہیں، اس میں پیر وغیرہ بھی شامل ہیں، اس میں نورانی صاحب بھی ہیں، اس میں مولانا مفتی محمود بھی ہیں، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اور تمام تر دینی جماعتیں، قوتیں اور سیکولر پولیٹیکل کام کرنے والی بھی یکجا ہے۔ جو نظام مصطفیٰ کو سرے سے مانتی نہیں، وہ بھی نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہی ہیں، اور جو مانتی ہیں وہ بھی نعرہ لگا رہی ہیں۔ باقی رہ گیا چاہنا، کہ کون چاہتا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو تصور ہے، یہ ہر کے رمز لا الہ فہمیداست، شرک را در خوف مزبردیداست۔ یہ انسان کو نیر بناتا ہے، توحید بے خوف و خطر بناتا ہے۔ وہ کسی بڑے سے بڑے جابر، فرعون، نمرود اور سلطان کے سامنے نہیں جھکتا۔ وہ کٹ تو سکتا ہے، مگر مجدد الفسانی کی طرح ان کی گردن چک نہیں سکتا۔ امت کے اندر قربانی کا جذبہ، گردنیں کٹ جائیں، تاریخ بتا رہی ہے۔ قربانی، ایثار،
یہ خالد بن ولید کے عمل سے کہ ٹوپی میں حضور کا منہ مبارک تھا تو جنگ لڑتے تھے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک اتحاد امت کا مد مقابل بت فرقہ واریت ہے، اس کو توڑنا ہے اتحاد امت کی ضرب سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت مسالک کے نام کا نام نہیں ہے، یہ ایک طرز فکر ہے، ایک سوچ کا انداز ہے، اور وہ صرف یہ کہ دوسرے کو کافر و مشرک بنانا. دیٹس آل. محض خود کو مسلمان سمجھنا، محض خود کو موحد سمجھنا، اور محض خود کو عاشق رسول سمجھنا، اور باقی سب کو یا مشرک کہنا یا گستاخ اور کافر کہنا. یہ اسلام کا جو دائرہ اس سے نکالنے کا جو طرز فکر ہے ہمارا، اس پر ہماری تبلیغ کا زور سر ہو رہا ہے. اس کے ترک کرنے کا نام اتحاد امت کی طرف آنا ہے، اور اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اختلاف کو اختلاف کہیں، خلاف نہ بنائیں. ہم نے اختلاف کو خلاف بنایا، پھر اناد بنا دیا. اس کے دو پہلو ہیں بڑے فرقہ واریت کے، بڑے کری. ایک فرقہ وارانہ طریقہ ہے، سری فرقہ پرستی، اور ایک مخفی اور منافقانہ فرقہ پرستی. یعنی اس کو میں کہوں گا ایک فرقہ وارانہ طریقہ ہے امت کو پھوڑنے کا، اور ایک مبلغانہ طریقہ ہے امت کو پھوڑنے کا. جو کم عقل و شعور رکھنے والے ہیں وہ فرقہ وارانہ طریقہ اپناتے ہیں، کھلم کھلا فرقہ بندی کی بات کرتے اور نعرے لگاتے اور کافر و مشرک بناتے اور اسلام کے دائرے سے خارج کرتے. اور پڑھے لکھے لوگ مبلغانہ طریقے سے فرقہ پرستی کر رہے ہیں. جو ہم کرتے ہیں مبلغانہ طریقہ، وہ یہ کہ کسی مسلک اور فرقے کا نام نہیں لیتے، نہ اپنے نام کے ساتھ کسی مسلک و فرقے کا انتساب کرتے ہیں. اور کوئی پوچھے آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. پھر جب اسلام کی تعبیر دیتے ہیں تو چند ہفتوں کی تعلیم کے ساتھ اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ صرف اسلام تو یہاں ہے، صرف منہاج القرآن میں اسلام ہے، باہر تو سب کافر پرست. صرف انجم الخدام القرآن اور ڈاکٹر صاحب کی اکیڈمی میں اسلام ہے، باہر تو آج پتہ چلا سب مشرک ہیں. صرف منصورہ میں اسلام ہے، باہر تو سب مشرک ہیں. ہمیں اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر ہماری دعوت اور تبلیغ سے یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ دوسروں کے خلاف نفرت، ان ایکسیپٹیبلٹی، دوسروں کے لیے عدم تحمل، عدم برداشت، یا یہ ایکسٹریمزم کہ صرف ہم مسلمان ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم موحدین ہیں اور باقی سب گستاخان رسول اور کافر و مشرک ہیں، اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہو تو سمجھ لیں کہ ہمارے طرز عمل اور طرز دعوت میں فرقہ واریت ہے. میں اختتام پہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں محترم ڈاکٹر صاحب کا، آپ صاحب احباب کا. آپ نے موقع فراہم کیا اور بڑی محبت سے سنا. وما علینا الا البلاغ.